الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ خواہش بھی کیا کرتے تھے کچھ انبیاء علیہ السلام کے آخر الزمان خاتم الرسل امام الانبیاء تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، عبداللہ کے دلارے، آمینہ کے آنکھوں کے تارے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری خاندان کے اندر ان کی ولادت ہو۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کو بچپن ہی سے صادق کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اتنے سچے تھے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو لوگ صادق کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ صادق کے معنی ہوتے ہیں سچا، اور امین کے معنی ہوتا ہے امانت دار۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی سے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض کے طور پر کچھ چیزیں لی تھیں، اور ایک ٹائم متعین ہوا تھا، ایک وقت متعین ہوا تھا کہ ہم اتنے دن کے اندر آپ کے قرض کی ادائیگی کر دیں گے۔ وقت پورا نہیں ہوا کہ اس یہودی کا انتقال ہو جاتا ہے۔
جبکہ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب اس یہودی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ایک لڑکا تھا، وہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اس یہودی کا لڑکا، جس یہودی سے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے طور پر کوئی چیز لی تھی۔ وہ یہودی کا لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے والد نے آپ کو قرض دیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آپ کے والد سے میں نے قرض لیا تھا۔ وہ یہودی کا لڑکا کہنے لگا کہ میں اس قرض کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، جتنی مدت کے لیے میں نے قرض لیا تھا وہ مدت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھیے۔ اس وقت آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ یہودی کا لڑکا کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی مبارک چادر چاہیے، اور میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کی مبارک چادر سے میں اپنے والد محترم کے کفن بناؤں گا۔ آپ کی مبارک چادر لے کے جاؤں گا اور اسے اپنے والد محترم کا کفن بناؤں گا۔ اس یہودی کو بھی یہ معلوم تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، اور یہ آخر الزمان ہے، یہ خاتم الرسل ہے۔ عزیزان گرامی، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اس نبوت والی چادر کو، مبارک چادر کو اتار کر دے دیتے ہیں، اور وہ یہودی کا لڑکا اس چادر کو لے کے گیا، اور جانے کے بعد اپنے طریقے سے اپنے والد کو غسل دینے کے بعد اسی چادر کے اندر کفنایا، اور اس کے بعد لے کے جا کے قبر کے حوالے کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اس یہودی کو قبر کے اندر داخل کیا گیا تھا، اور اس یہودی کے بدن پر ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی چادر تھی، اس یہودی کے قبر کے اندر عذاب نہیں آیا، اس یہودی کے قبر کے اندر عذاب ہو ہی نہیں رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب تک اس چادر مبارک کو کیڑے نے کھا کے ختم نہیں کر دیا، اس وقت تک اس یہودی کے قبر میں عذاب بھی نہیں آیا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، آئیے اسی نبی کی شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہات کے رہنے والے شخص آئے، ایک صحابی دیہات کے رہنے والے آئے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ
آتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابت فرما رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اگر جاتے تھے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے. کھانا بھی تناول فرماتے تھے تو ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطابت فرما رہے تھے. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, سارے صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ دیہات کے رہنے والے, میلے کچیلے کپڑے والے اور بکھرے بالوں والے وہ صحابی آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس صحابہ پہ پڑتی ہے تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے کہ آ جاؤ. وہ صحابی آنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں, پیچھے بیٹھنے لگتے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مجمع لگا ہوا تھا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطریق الطریق الطریق, راستہ دو. وہ پیچھے سے پھر بیچ میں پہنچتے ہیں, وہاں بیٹھنے لگتے ہیں. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. وہ آگے پہلی صف میں پہنچتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تھوڑا سا اس طرف ہو جاؤ. اور اسی دیہات کے رہنے والے صحابی سے کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بیچ میں آ جاؤ. ایک طرف ابو بکر ہیں اور بیچ میں تم ہو جاؤ, ایک طرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, زار و قطار رونے لگتے ہیں. سارے صحابہ میں ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ آج عالم ماجرا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور ہم کو حکم فرماتے ہیں کہ الطریق الطریق الطریق, راستہ دے دو. وہ پیچھے کی طرف بیٹھتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں, آگے آ جاؤ. وہ بیچ میں بیٹھنے لگتے ہیں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے نہیں, تم آگے آ جاؤ. وہ پہلی صف میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر تھوڑا سائٹ ہو جاؤ. اس کو ان کو بیچ میں کرتے ہیں, اور ایک طرف ابو بکر ہے, ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بیچ میں وہ دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں, غریب صحابی کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر پڑتی ہے اور کہتے ہیں اتتعجبون من ھذا, کیا تم تعجب کرتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تعجب کر رہا تھا, میں بھی پریشان تھا کہ اللہ پاک نے مجھے کیوں یہ حکم فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کو بلا کے اپنے پاس کھڑا کرو, ایک طرف ابو بکر کو اور سائڈ کرو, بیچ میں ان کو کھڑا کرو. اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ صحابی ہیں جو ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ 100 درجے بلند کرتا ہے, 100 گنا معاف فرما دیتا ہے. اور 100 مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ 1000 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 1000 درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النار. آقا مدنی جناب محمد الرسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा, अगर वो 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है एक दिन के अंदर, 100 मरतबा दुरूद पढ़ के मेरे ऊपर भेजता है, तो अल्लाह पाक उसके 1000 गुनाह को माफ फरमा देते हैं, 1000 दर्जे को बुलंद फरमा देते हैं, और कल क़यामत के दिन उसकी पेशानी पर लिख देंगे बराअतुम मिनन नार। उसके बाद फिर लिखेंगे अल्लाह पाक बराअतुम मिनन निफाक। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उसके बाद उसको ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे कि जिस जन्नत के अंदर अल्लाह पाक शुहदा को रखेंगे, जिस जन्नत के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे जो करबला के मैदान में शहीद किए गए थे, जिस जन्नत के अंदर हजरत खुबैब होंगे, और जिस जन्नत के अंदर हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, और जिस जन्नत के अंदर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मौजूद होंगे, जिनको शहीद शुहदा कहा जाता है, सैयद शुहदा। उस जन्नत के अंदर दुरूद पढ़ने वाले शख्स को भी रखेंगे, और उसकी पेशानी पर आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक लिख देंगे बराअतुम मिनन नार, कि इसके करीब जहन्नम का धुआं भी नहीं आ सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा लफ्ज अल्लाह लिखेंगे बराअतुम मिनन निफाक, कि ये जब ये दुनिया से बंदा जाएगा दुरूद पढ़ने वाला, तो ये कलमा के साथ जाएगा। तो जिसको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया, वो शख्स जन्नती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बराअतुम मिनन निफाक, मरते वक्त उस शख्स को कलमा नसीब होगा, मरेगा भी तो कलमे के साथ और उठेगा भी तो कलमे के साथ। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने का फायदा यह है कि अगर एक दिन के अंदर बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसको 1000 साल के उसके गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। अल्लाह पाक उसके 1000 साल की इबादत का सवाब लिख देते हैं, 1000 दर्जे को बुलंद फरमा देते हैं, और उसकी पेशानी पर कल क़यामत के दिन अल्लाह लिखेगा बराअतुम मिनन नार, बराअतुम मिनन निफाक, कि उस शख्स को जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उस शख्स के करीब नहीं जाएगा, और अल्लाह ऐसी जन्नत में रखेगा जिस जन्नत के अंदर शुहदा होंगे। तो दुरूद पढ़ने का मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क। वो सहाबी जो आए थे वो 100 मरतबा दुरूद पढ़ रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन जब आए और कहने लगे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स, ये आपका उम्मती जो है, ये आपके ऊपर इतनी मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है और ये अल्लाह को बहुत पसंद आ गया, इसलिए अल्लाह पाक ने इसको अबू बकर और आपके बीच में लाके खड़ा कर दिया। तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ने का मतलब ये है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, तो वहां पर छोटी छोटी बच्चियां जो थी, मदीना जब पहुंचे जहां एंट्री करने वाले थे, आज वहां एक गेट बना हुआ है। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह पाक ने मदीना का पहले दूसरा नाम था यसरिब, यसरिब नाम था, नुहूसत वाली जगह, बीमारियों वाली जगह, मनहूसियत की जगह। लोग पहले अगर सफर करते थे तो मदीना को काट देते थे। मदीना का नाम पहले यसरिब था,
لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک قدم اس مدینہ کی مٹی کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب تم مدینہ جاؤ، وہ نحوست والی جگہ کو میں تبدیل کرنے والا ہوں، اس نحوست کی جگہ کو میں خیر و برکت والی جگہ بنانے والا ہوں، تمہارے تلوے کے میں صدقے میں اس مدینہ کی فضا کو بھی بدل دوں گا، اس کے نام کو بھی بدل دوں گا، اس کی برکات کو بھی بدل دوں گا، اس کی منحوسیت کو بھی چینج کر دوں گا۔ اے میرے محبوب آپ مدینہ جائیں، آپ کے تلوے مبارک کی برکت سے میں اس یثرب کے نام کو چینج کر کے مدینہ المنورہ رکھ دوں گا، میں طیبہ رکھ دوں گا، میمونہ رکھ دوں گا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پہاڑوں پر، چھوٹے چھوٹے پہاڑ پر چڑھ کر اشعار پڑھتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مت کہیے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، یہ مت کہیے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، یہ مت کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، بلکہ 14ویں رات کا چاند آیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر انٹری کیے، مدینہ میں گئے، قیام کیے، تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت طلحہ ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ طلحہ کہنے لگتے کہ آپ کا نام محمد ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول پیغمبر ہوں۔ وہ طلحہ کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ طلحہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اب کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مدینہ المنورہ کے اندر ایمان کے اندر داخل ہونے والے شخص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے شخص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مدینہ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ہاتھوں پر جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کام کا مجھے حکم دیں گے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور جس کام سے آپ مجھے منع فرمائیں گے میں اس کام سے فوراً رک جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ یہ بات ہے تو جاؤ اپنے باپ کی گردن کو ان کے گردن سے جدا کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار کو لیتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پیچھے سے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو بڑھا کر ان کے دامن کو پکڑتے اور کہتے ہیں اے طلحہ نہیں، میں تو آزما رہا تھا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، نہیں اے طلحہ نہیں، میں مدینے کے اندر پھول پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں مدینے کے لیے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، مدینے کے اندر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوا دوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دوں، اور میں مدینے کے اندر اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، کوئی ایسا بندہ نہ بچے جو جہنم میں جائے بلکہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ میں مدینے کے اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں، میں مدینے کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اگر میرا محبوب کسی کام کو کرنے کا حکم کرے
تو وہ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. اگر میرا محبوب کسی کام کے لیے روکے تو اس سے رکنا بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے تھے کہ 3 میل کی دوری پر ان کا گھر تھا مدینہ کے اندر، لیکن 5 وقت کی نماز آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے. کہیں جاتے تھے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو ساتھ میں لے جاتے تھے. دعوت میں جاتے تھے تو ساتھ میں لے جاتے تھے، سفر میں جاتے تو ساتھ میں لے جاتے تھے، بیٹھتے تھے تو حضرت ابو طلحہ کو بیٹھاتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھایا کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے تو ساتھ میں لے کے بیٹھتے تھے. اتنی محبت اتنا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے لگے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن پورا دن 5 وقت کی نماز میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے. دوسرا دن بھی گزر گیا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے دن میں 5 نماز میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے. تیسرا دن بھی گزر رہا تھا. عصر کی نماز کے بعد آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ میرا طلحہ کہاں ہے؟ این طلحہ؟ طلحہ کہاں ہے؟ 3 دن ہو گیا طلحہ نہیں نماز میں آ رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی ہے. کسی شخص نے کھڑا ہوا، کوئی صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ تو بہت بیمار ہیں، ان کا آخری وقت چل رہا ہے، وہ موت کے قریب ہے. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آج بتا رہے ہو. نماز سے فارغ ہوئے سارے صحابہ کو بولے چلو طلحہ کے گھر پہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لیتے ہیں اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں طلحہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کے لوگ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی طلحہ کے پاس آ رہے ہیں. طلحہ تو 3 دن سے بیمار ہے، ابھی تو بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں آتا ہے، ان کی تو موت قریب ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، ان کی نبوت والی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ طلحہ جو ہے آج رات میں ان کا انتقال ہو جائے گا، آج رات میں ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی خبر مجھے پہنچا دینا، میں خود آؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے اس طلحہ کا غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑا میں خود لے کے آؤں گا، جس کپڑے کو لے کے آؤں گا اس میں ان کا کفن دوں گا اور میں ان کو قبر تک میں اتاروں گا، قبر کے اندر میں اتار کے ان کو قبر کے حوالے کروں گا، میں ان کا نماز جنازہ پڑھانے والا میں خود رہوں گا. لیکن آقا علیہ السلام جب یہ کہہ کر اور وہاں سے نکلے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں مغرب کی نماز پڑھاؤں گا، رات میں ان کا انتقال ہوگا، میرے تک خبر پہنچا دینا، میں خود آؤں گا اور ان کو غسل دوں گا، کفن دوں گا، ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ان کو قبر کے حوالے میں کروں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ پہنچتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کوئی منادی لے کے خبر آئے گا، مجھے بتلائے گا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. لیکن نہیں، کوئی نہیں آیا. فجر کی اذان ہوئی، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کیا ہوا؟ رات میں تو اللہ پاک مجھ سے بتائے کہ آج رات میں طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، میں بھی بتا کے آیا تھا کہ میرے تک خبر پہنچا دینا، کیا ہوا؟ کوئی خبر ہے؟ طلحہ کا انتقال ہوا، کیا بات ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہاں سے آئے تھے، طلحہ کے پاس گئے تھے اور واپس جب آئے تھے تو کچھ دیر کے بعد طلحہ ہوش آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ہم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آ کر آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہت محبت سے دعائیں دے رہے تھے. اس کے بعد چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بتلا کے گئے تھے کہ آج رات میں آپ کا انتقال ہو جائے گا. اور اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے بتلا دینا, میں اپنے ہاتھوں سے حضرت طلحہ کا غسل دینے والا ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے حضرت طلحہ کو کفن پہناؤں گا, میں کھڑا ہو کے خود جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور میں قبر کے حوالے یعنی قبر کے اندر میں طلحہ کو خود اتارنے والا ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے کہ وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے نہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں یہ خبر پہنچائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پھر یہاں پہ آئیں گے میرے گھر پہ, نہیں رات کا وقت رہے گا, کہیں راستے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کہیں کا ہٹانا چپ جائے, کوئی پتھر تکلیف نہ پہنچا دے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف راستے میں نہ پہنچا دے, کوئی شخص تکلیف نہ پہنچا دے, کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے, مجھے یہ برداشت نہیں ہے. میں کہتا ہوں طلحہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی دوسرے سے بولا کہ غسل دلوا دینا, کسی دوسرے سے بولا کہ کفن دلوا دینا, مجھے کسی دوسرے سے بول دینا میرے جنازے کی نماز پڑھا دے اور کسی تیسرے چوتھے سے بول دینا کہ وہ قبر میں اتار دے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات میں مدینہ سے چل کر میرے گھر پر آئیں گے, اگر ان کے پیر میں ایک کانٹا چپ جائے گا یہ طلحہ کو نہیں پسند ہے. میں اس جہاں سے تو جا رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر بیٹھا کے لے کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے طلحہ تو کیا لے کر آیا, تو میں کہوں گا میں نبی کا سچا عاشق تھا. اپنے دل کے اندر جب میں دنیا سے آ رہا تھا تو اپنے دل کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طریقے سے کرنی چاہیے. آج ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہم اپنے گریبان کے اندر خود منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. اگر میرا محبوب, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اگر میرا نبی, اگر میرا پیغمبر کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو وہ کام تمہارے لیے کرنا ضروری ہو جائے گا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر میرا محبوب, میرا برگزیدہ نبی, میرا پیغمبر کسی کام سے روکے تو اس کو رکنا ضروری ہو جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر 6666 آیت ہے. کتنی آیت ہے؟ قرآن کے اندر 6666 آیت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کو پڑھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ پاک 6666 آیتیں اگر نہیں اتارتا, صرف یہی آیت اتار دیتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, تب بھی کافی تھا. پوری انسانیت کے لیے, صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک آیت بھی کافی تھی. ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں کہ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر رات کے وقت چراغ جلا کر کے کپڑے سل رہی تھی. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کے اندر دھاگے ڈال کے کپڑے سل رہی تھی. اچانک سوئی گرتی ہے اور ہاتھ لگتا ہے, چراغ بھی جو دیا رہتا وہ بھی بجھ جاتا ہے. اب چاروں طرف ایک تو رات کا اندھیرا, پھر گھر کے چاروں طرف دیوار تھی, دیواروں کا اندھیرا, ایک دم اندھیرا ایسا تھا کہ پتہ یہ چل رہا تھا اپنا ہاتھ ہے یا دوسرے کا کچھ ہے. اپنا ہاتھ بھی صحیح سے نہیں اس اندھیرے کے اندر دکھتا تھا. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی ہاتھ نیچے لگا کے سوئی کو دیکھ رہی تھی کہاں پہ سوئی گری ہے. اچانک گھر کے اندر اجالا آنے لگتا ہے, اچانک گھر کے اندر روشنی ایک آنے لگتی ہے. اس روشنی سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
سوئی دکھ جاتی ہے اور وہ سوئی اٹھاتی ہے، اس سوئی کے سوراخ میں اس اجالے سے، اس روشنی سے دھاگے سوئی کے اندر ڈالتی ہے، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا کر دیکھتی ہے کہ آخر یہ اجالا کہاں سے آیا، یہ روشنی کہاں سے آئی، تو پتا چلتا ہے کہ سامنے سے آقا مدری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سب کے نبی وہ نبی تھے کہ رات میں بھی چلتے تھے تو اندھیرے کے اجالا مل جاتا تھا، اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ اسی تو قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اللہ قرآن نے کہتا ہے کہ میرے محبوب، اے میرے برگزیدہ بندے، اے میرے پیغمبر، اے رحمت للعالمین، تیرے چہرے کو میں دن کا سورج کہوں یا 14ویں رات کا چاند کہوں، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قرآن کے اندر اللہ پاک نے فٹ کر دیا۔ ہم ایسے محبوب نبی کی امت ہے، جس نبی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہو تو بتائیے اس امت سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبوب نبی کو اللہ پاک محبوب چیز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اگر باپ کے 3 اولاد ہیں، تینوں سے ایک جیسی محبت نہیں کرتا ہوگا، کسی سے زیادہ کرتا ہوگا، کسی سے کم کرتا ہوگا، لیکن جس سے زیادہ کرتا ہے باپ اس کو چاہتا ہے کہ کیا سے کیا چیز اس کو میں دلا دوں، جس بات کا وہ حکم کر دے، جس چیز کا وہ حکم کر دے، وہ اس کے جیب کے اندر اس کی مالی حالات بھی صحیح نہ ہو پھر بھی وہ دلانے کے لیے اپنی جد و جہد لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اتنی محبت اللہ پاک نے کسی نبی سے نہیں کی۔ اسی نبی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ 7 زمین اور 7 آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے اسی نبی کے صدقے میں۔ اور صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ پاک اسی نبی کے صدقے میں ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا رہے گا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، چاہے اس نبی کو ماننے والا ہو یا نبی کو نہ ماننے والا ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ آقا علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔